اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی سیریز کی ابتدا کر رہے ہیں جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اگلے کئی ایپیسوڈز میں۔ اور یہ آج جو پہلا ایپیسوڈ یا پہلی قسط ہے، اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ جب آپ کوئی کام شروع کریں تو اس سے پہلے اس کام کے کرنے کا مقصد اگر آپ کے ذہن میں واضح ہو تو پھر ذرا ہمیں اپنا گول اچیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہمیں مقصد کی اہمیت کا اگر احساس ہو جائے تو پھر ہم اسی طریقے سے چیزوں کو برتتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مثلاً اگر اس پروگرام سے ہم کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے پریکٹیکلی امپورٹنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، تو وہ کیا مقاصد ہیں، تو ہم پہلے سیگمنٹ میں ایسا کریں گے کہ ہم صرف ان مقاصد کو ہی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو میرے خیال سے یہ اچھی اچیومنٹ ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں تخلیق انسان یا تخلیق آدم سے، اور وہ کیوں، اور اس کو میں سیرت کے ٹاپک سے انشاءاللہ کنیکٹ کر دوں گا اگلے سیگمنٹس میں، لیکن آج ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ آدم کی تخلیق کا، تو اس نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنی نیابت کے لیے تخلیق کر رہا ہوں آدم کو، اور اس کے جو آل اولاد ہے جو اس زمین میں جائے گی وہ میری نیابت، میری خلیفہ یعنی خلافت کا کام اس کے ذمے کیا جائے گا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی ہم تو تیری تسبیح کر ہی رہے ہیں اور تیری تقدیس بیان کر ہی رہے ہیں، تو پھر اس کی تخلیق، ایک نئی تخلیق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ نحن عالم وانتم لا تعلمون، مجھے معلوم ہے لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اس سے میں کیا کام لینے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنے اس بات کو فرشتوں پر واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر علم آدم و اسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، چیزوں کے بارے میں بتایا آدم کو تخلیق کرنے کے بعد، اور اس میں اس کی مختلف تفاسیر ہیں کہ وہ کیا علم تھا، کن چیزوں کے بارے میں تھا، کن باتوں کے بارے میں تھا۔ ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ ان کو دکھایا گیا کہ ان کے بعد ان کی پروجنی میں یا ان کی آل اولاد میں جو پیغمبر، جو انبیاء آئیں گے اور جو وہ کام کریں گے، اور ان کی عظمت اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر جب فرشتوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس کے سجدہ کرو۔ سجدہ کا مطلب کوئی عبادت سے اس کا تعلق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کی تعظیم میں تھا کہ یہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے اور اتنی اس کی ذمہ داری اس کو دی جا رہی ہے، تو اس حساب سے، اور اس کو علم بھی اسی حساب سے دیا گیا، تو اس لیے ان سے یہ کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ اب اس وقت ایک اور جو تخلیق تھی وہ جنوں کی تخلیق تھی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جن جو تھے پہلے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے تھے اور وہ زمین پر آباد تھے انسانوں سے پہلے۔ تو انہوں نے جب فرشتوں نے جب اعتراض کیا تھا کہ بھئی ہم تو تسبیح تیری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ اگر تو اس کو کریٹ کرے گا، اس کو تخلیق کرے گا، تو یہ کیا مختلف کام کریں گے ان جنوں سے، اس اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ جو انہوں نے دیکھا تھا کہ جنہوں نے کیا، کہ اگر تو اس کو جو کہتے ہیں نا فریڈم آف چوائس دے دے گا، اور تو اس کو وہ اختیار دے دے گا کہ بھئی تم اپنی مرضی سے تم چاہو تو ایک کام کرو، نہ کرو، یہ اس کا اختیار تمہارے پاس ہوگا، تو تم اگر آپ یہ اختیار دے دیں گے تو پھر یہ لوگ تو وہاں پہ فساد پیدا کریں گے اور وہاں پہ یفسک الدماء یعنی خون بہائیں گے۔ تو وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جو جنوں کا تھا اس پہ وہ کہہ رہے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر ان کا یہ ایک ڈیمانسٹریشن کو دکھا کے ان کے علم کا اس کے سامنے کیا۔ لیکن شیطان جو تھا، جو کہ جنوں میں سے تھا، ظاہر ہے کہ جب سجدے کا حکم ہوا تو صرف فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ اور دوسری جو مخلوقات تھیں ان کو بھی تھا، تو اس نے انکار کیا اپنے تکبر کی بنیاد پہ، کیونکہ اپنی عبادت اور اس اپنے رتبے کی وجہ سے وہ بہت اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو، یہ آپ نے سب واقعات سنے ہوں گے لیکن یہ ایک سیکوینس سے ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیں کہ مجھے تو نے نار سے یا آگ سے پیدا کیا اور اسے تین سے یا مٹی سے پیدا کیا، تو اس وجہ سے میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ تکبر جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل ناپسندیدہ چیز ہے، بالکل ہی
یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی سجتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو یہاں سے راند درگاہ یعنی یہاں سے نکال دیا اس کو جنت سے کہ اب تیری جگہ یہاں پر نہیں ہے. تو اس وقت اس نے یہ درخواست کی کہ بھئی مجھے تو مہلت دے, اور مہلت اس وجہ سے مانگی کہ میں جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس کا کریڈٹ کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے قیامت تک کی. پھر اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو جس سے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں کریں گے, میں ان کو ورغلاؤں گا, ان کو دھوکے دوں گا, وسوسے پیدا کروں گا اور تیری راہ سے ہٹا دوں گا. تو یہ ایک طرح کی جنگ جو ہے وہ شروع سے ہی ابتدا سے ہی ہمارے شروع ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے آدم کا, ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے آنے کا. اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کے لیے ان کی زوجہ پیدا کی اور ان کے ساتھ ان کو کہا کہ تم جنت میں رہو اور کھاؤ پیو اور جس طرح چاہو اپنے زندگی بسر کرو یہاں پہ, لیکن تم نے ایک کام نہیں کرنا. وہ کام کیا نہیں کرنا کہ وہ فلاں درخت ہے اس کے پھل کو نہیں کھانا. اب یہ سب کیا تھا؟ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مشن طے کر دیا کہ اس نے جانا ہے زمین میں جا کر اور نیابت کا کام کرنا ہے. پھر جنت میں رہنے کا حکم کیوں دیا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ اس جگہ سے فیملیرائز کرنا چاہ رہا تھا, اس جگہ کی پہچان کرانا چاہ رہا تھا کہ اس جگہ کی پھر طلب ہو انسان کے اندر, وہ وہیں پہ واپس آیا. اور پھر بیچ میں ایک اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام روحوں کو, جس میں میری اور آپ کی روح بھی شامل تھی, اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. اور پھر جو وہ عہد الست ہے وہ ہوا کہ الست بربکم, کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم سب نے مل کے کہا کہ تو ہمارا رب ہے. اور اس گواہی کے ساتھ ہمارے وجدان میں, ہمارے انٹرنل سیلف میں ایک چیز جو بسی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم رب مانتے ہیں, واحد رب مانتے ہیں فرام انسائڈ. یہ تو ہمارے اندر اس نے ودیت کر دی ہے یہ چیز. تو یہ کچھ واقعات ہوئے. اچھا, پھر یہ جو پورا سیشن ہے نا, کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا بھیجنے کا, پھر ان کو جنت میں رکھا. تو وہ ایک تربیت گاہ تھی, ان کی تربیت گاہ تھی آدم کی, کہ وہ وہاں پہ رہ کے ان کو ایک چیز سے منع کیا گیا کہ اس جگہ تم نے اس پھل کو نہیں کھانا. اس کا مطلب کہ وہ جو پورا حلال حرام کا تصور ہے, جو جائز ناجائز کی باتیں ہیں, وہ سب جو ہم اس دنیا میں اب ہمارے لیے بھی ہے, تو وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہا ہے. ان کو سکھا رہا ہے کہ جس چیز کو میں نے منع کر دیا, حرام کر دیا, وہ حرام ہے, تم اس کو ہونے دو. تو یہ اس ٹریننگ کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اور اس میں ٹریننگ کا حصہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ پھر ان کو ورغلاتا ہے, وسوسے ان کے دل میں اور ان کی لالچ دیتا ہے اور جھوٹی باتیں ان کو سناتا ہے, اور بالآخر اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ان سے ایک ایسی چیز سرزد ہو جاتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا تھا. تو یہ جو ہے انسان کی سمجھیں کہ انسان کی جو ایک دشمنی ہے شیطان کے ساتھ, وہ کنٹینیوسلی یہ کام کرتا رہے گا. وہ اور اس کے پیروکار آج بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ورغلاتے ہیں, وسوسے ڈالتے ہیں اور وسپر کرتے ہیں آپ کو. تو یہ ساری چیزیں, یہ جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی. اور اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جب تم جاؤ گے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور اس طرح تم جا رہے ہو. اور پھر یعنی اس میں ایک بیچ میں بات یہ ہے کہ وہ جو ان سے کمٹ ہو گیا, وہ جو گناہ ان سے ہو گیا, وہ جو غلطی ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے فوراً ہی اپنے جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے اور شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے. یہ آدم کی خصوصیت ہے کہ وہ ہی سبمٹ. وہ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلام بھی سکھا دیا, وہ الفاظ بھی دے دیے جس کے ذریعے انہوں نے وہ معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی, اور لیکن ان سے کہا کہ اب تم زمین میں جاؤ اور وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, یعنی شیطان کی آل اولاد اور اس کے جو ساتھی ہیں اور آدم کی جو آل اولاد اور جو ہوگی فیوچر میں, وہ سب ایک دوسرے کا ایک طرح کی ایک جنگ رہے گی, ایک مارکہ آرائی ہوگی. روزانہ یہ سوال ہوگا, روزانہ وہ وسوسے ڈالے گا اور روزانہ آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اسی کی بیس کے اوپر آپ کا فیصلہ آخر میں ہوگا. لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جب تم جاؤ گے وہاں پہ تو میں تمہیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دوں گا, میرا کام ختم نہیں ہو جائے گا. پھر تم, کیونکہ تمہارے اندر ایک صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 پرابلمس میں نے آدم میں ہیں. وہ یہ کہ ایک تو وہ ان کو میں نے جب اپنے عزم میں کمزور پایا, اور دوسرے یہ کہ فنسیہ, اور وہ بھول گئے. یعنی ایک بھول جانے کی جو ہے اور جو کمزوری انسان کے اندر ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا, بلکہ تمہارے لیے ہر تھوڑے عرصے کے بعد میں نبی اپنے پیغمبر بھیجوں گا تاکہ وہ تمہیں ریفریش کر سکتے ہیں, ریفریشر کورس تمہیں کرا سکیں. جب تم اگر اپنے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو وہ میں بھیجوں گا, وہ نبی آئیں گے
وہ میرے فرستادہ ہوں گے اور وہ میرے پیغام کے ساتھ آئیں گے اور وہ اس کو ریوائیو کریں گے اور تمہیں دوبارہ ٹھیک راہ پہ لگانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمارا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں آئے. اب ہمیں جو پیغمبروں کے ذریعے، جو وحی کے ذریعے، اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں اس کے بارے میں بات کر لیں گے کہ جو ہدایت ہمیں ملتی رہیں اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ایک صحیح راستے کی طرف لے جائیں اور اس پہ چلاتے رہیں. اور یہ جو روزانہ کی جو ایک مخاصمت ہماری شیطان کے ساتھ ہے، یہ چلتی رہے گی اور اس میں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے. اور جیسے کہا کہ آخر میں جا کے اسی کی بیسس پہ سارا حساب کتاب ہوگا. تو اب ہم اس کے آگے جب ہم سنت کے مختلف پہلو دیکھیں گے اس میں بھی یہی چیز تلاش کریں گے کہ اس جنگ میں کامیابی کے لیے ہمیں سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین والمؤمنات.